پاروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان 10 پاروں کے اندر، اور دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے توحید کا بیان ذکر کیا ہے کہ اللہ جو ہے کرنے والا ہے، کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے کرنے والا، بلکہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں چھوٹی سی جو ہے سورہ اخلاص، اس کو بولتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک چھوٹی سی سورت ہے، اس سورت کے اندر صرف توحید کا بیان، اللہ کو ایک مانا اس کا بیان ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جو ہے سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا گویا اس نے جو ہے 10 پارے کی تلاوت کر لی، اگر اس نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا تو گویا اس نے جو ہے دوسرے 10 پارے کی یعنی 20 پارے کی تلاوت کر دی۔ سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت اللہ تبارک و تعالی نے بتائی۔ اسی لیے آپ کلمہ توحید کو مضبوط کیجیے، جس نے جو انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بے مثال اس کو جو ہے نعمت عطا فرمائے، وہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لیے حدیث شریف نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر وہ نعمت عطا فرمائیں گے جس نے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہوگا، اور نہ دل کے اندر اس کا خیال گزرا ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جنت ہم وہ دینے والے ہیں، جنت کے اندر وہ نعمتیں دینے والے ہیں، نہ انسان کی آنکھوں سے گزرا ہوگا، نہ اس کے کانوں سے گزرا ہوگا، اور نہ اس کے خیالات سے گزرا ہوگا۔ اللہ وہ نعمتیں دینے والا، اس کی برکت کلمہ توحید کی برکت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی برکت۔ اب یہ کہ نیک اعمال کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے نعمتیں بھی ایسی دیتے چلے جائیں گے۔ اعمال کرتے چلے جاؤ، اپنی جو ہے کرنسی بڑھاتے چلے جاؤ۔ اسی لیے ہر مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی گھر بنا دے رہتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے فرشتے جو ہے کام میں لگے رہتے، ہر وقت وہ کام میں لگے رہتے ہیں۔ جس نے سبحان اللہ پڑھا، میں اللہ کے راستے میں نکلا، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت سنی، چلے میں جا رہا ہے، 4 مہینے میں جا رہا ہے، اللہ اس کے لیے کیا راستے بناتے چلے جاتے، کیونکہ یہ اپنی دعوت نہیں ہے، ہر انبیاء کی دعوت کی ہے، اس لیے اس کام کے لیے جا رہا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے کتابوں میں۔ وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ تہجد پڑھتے اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ مجھے 1 لاکھ روپے دے دیجیے۔ اس زمانے کی بات، یہ زمانے کی بات نہیں ہے، اس زمانے کے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ بے انتہا جو ہے دینے والا ہے، ہر کچھ دینے والا اللہ ہے۔ اور ٹائم مجھے بتا دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے اللہ مجھے 1 لاکھ روپے دے دیجیے۔ پھر جو ہے آنکھ دعا مانگتے رہے، آنکھ لگ گئی، خواب کے اندر ان کو ایک محل دکھایا گیا بڑا، اور دیکھا کہ آج جو ہے ریشم کا بڑا جو ہے اس کا محل ہے، اور آزو بازو جو ہیرے جواہرات موجود ہے۔ آج جو ہماری جو ہے یہ جب لائٹ ہوتی ہے وہ آرٹیفیشیل ہوتی ہے، بنائی ہوئی ہوتی ہے، وہ کیا ہے، وہ لائٹ اصل نہیں ہے، اصل لائٹ جنت کی ہے، اور وہ لائٹ کے وہ ہیرے جواہرات موتی، اس سے جو ہے پورا جنت کے جو ہے ماحول چمکے گا اور پورا جو ہے جگمگائے گا۔ تو مولانا قاسم جو ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے کنارے پر پہنچے، جیسے کنارے پر پہنچے تو جو ہے دیکھا کہ لگا رہا ہے روشنی نہیں ہے، پورا محل جو ہے ایک کنارہ دوسرا کنارہ تمام جو ہے لائٹوں سے جگمگایا ہوا ہے، اور ایک کنارہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو کہا کہ ایسا ایک عجیب عیب والا نظر آ رہا ہے کہ یہاں ہیرے جواہرات ہونے چاہیے۔ تو
فرشتوں نے کہا کہ ابھی ابھی مولانا نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے 1,00,000 روپے دے دیجئے، تو اللہ نے کہا جنت سے جو اوپر اس کے ہیرے جواہرات تھے وہ توڑ دیجئے اور ان کو 1,00,000 روپے دے دیجئے۔ تو ہیرے جواہرات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,00,000 روپے میں عطا فرما دی۔ اچھا مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ جو ہے اتنی چھوٹی سی نعمت اور مجھے 1,00,000 روپے تو بہت معمولی چیز ہے، اللہ کے دربار کے اندر ہیرے جواہرات اصل ہے، تو دعا مانگتے رہے کہ اللہ مجھے 1,00,000 روپے نہیں چاہیے، مجھے جو ہے دنیا کی کرنسی نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے پیسے نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تو چاہیے کیا، مجھے آخرت کے اندر محل چاہیے۔ تو ایک کلمے پڑھنے کی برکت ہے، اللہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کلمے کے اندر تاثیر رکھی۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کیسی پلٹی، صحابہ کرام دیکھیں کہ آپ جیسے وہ اسلام میں داخل ہوئے اللہ نے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا فرما دی۔ جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اس کی برکت ایسی کہ زندگی کے اندر انقلاب، زندگی کے اندر کیا ہے ایک عجیب و غریب تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کہ اسلام لانے سے پہلے وہ جو ہے ان کے ساتھ ایک غلام تھا، انہوں نے جو ان کے اندر تڑپ تھی، اڑن تھی کہ میں کلمہ طیبہ پڑھ لوں، اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ تو جب حضور کے پاس پہنچے ان کے ساتھ ایک خادم بھی تھا، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا کہ میرے پاس میں کلمہ تو پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو میرے پاس غلام تھا وہ بھی نہیں ہے۔ حضور نے کہا کلمہ طیبہ پڑھ، وہ پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسا ہی پڑھا غلام بھی آ گیا اور جو ہے خیبر کے موقع پر مال و دولت ہو گئی۔ کلمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ دنیا بھی دے گے آخرت بھی دے گے۔ ایک صحابہ کرام، ایک دیہاتی جو ہے صحابہ تھے، صحابی تھے، وہ جو ہے دیہات سے گاؤں، یہ دیہات سے شہر میں آتے رہتے تھے۔ حضور کو بڑی محبت تھی ان سے، حضور ان سے دل لگی کیا کرتے تھے، محبت کی باتیں کر لیا کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، جب وہ آئے تو وہ صحابی نے جو ہے وہ گاؤں کی چیزیں، گاؤں کے سامان ان کو دیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو جو ہے شہر کی نعمت ہے، شہر کے سامان، وہ تمام چیزیں ان کو دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آج آئے شہر کے اندر، پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے گلے میں باندھ پکڑا ایسا اور مستی میں کہا کہ اس کو کون خریدے گا؟ پیچھے دیکھا کہ یہ کون کہنے والا ہے، جیسے ہی دیکھا تو دیکھا کہ حضور پاک ہے، سرکار موجود ہے، تو انہوں نے کہا میں کالا کلوٹا غلام ہوں، میں تو ایک معمولی انسان ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ حضور نے کہا اس کو خرید لو، کون خریدنے والا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی سے ان کو جواب دیا کہ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، کیونکہ آپ کے پاس ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وزن بڑھ گیا، آپ کی قیمت بڑھ گئی۔ تو کہا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ کہا کہ آپ کے آپ نے کلمہ طیبہ جس دن سے پڑھ لیا آپ کی قیمت بڑھ گئی، آپ جو ہے ایک آپ کا مقام بڑھ گیا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگی پہلے کفر میں تھے، اسلام لانے سے پہلے وہ عجیب و غریب زندگی گزارتے تھے، جسے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ایسا کلمہ پڑھا اور ایسی زندگی بدلی ان کی کہ حضور نے خود گواہی دی، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ اور میری امت بہترین امت ہے، اور اس کے بعد آنے والے بہترین صحابی، اس کے بعد آنے والے ان کا بہترین زمانہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کا بہترین زمانہ ہے۔ ان کی گواہی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جسے کلمہ پڑھا
اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، جسے ہی کلمہ پڑھا جو ہے اللہ کے راستے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ صحابہ کا شوق تھا، قربانی دینے کا شوق تھا، صحابہ کا شوق تھا، ریاضت کا شوق تھا، صحابہ کا شوق تھا، عبادت کا شوق تھا، صحابہ کا شوق تھا، اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھے۔ صحابہ کا شوق تھا کہ میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، میرا بھائی جو ہے وہ کیسے آگے بڑھ جائے۔ ان کا شوق یہ تھا، صحابہ کا شوق یہ تھا کہ امت کیسے جڑ جائے، آپس میں کیسے محبت کرنے والی بن جائے۔ صحابہ کا یہ شوق تھا، صحابہ کا یہ جو ہے ان کا مشن تھا کہ کلمہ جو ہے پوری دنیا میں کیسے گونج جائے، جو ہے نگر نگر گلی گلی کے اندر کلمہ طیبہ کا جو ہے توحید کی دعوت کیسے چل جائے۔ ان کے اندر یہ تڑپ تھی، ان کے اندر یہ کڑن تھی۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملا کرتا۔ صحابہ کے اندر ایک درد تھا، ایک کڑن تھی، جہاں بھی گئے ہدایت کی ہوا چلا کر آئے، جہاں بھی گئے اسلام کا نام و نشان کو جو ہے بلند کرتے چلے گئے۔ آپ دیکھیں جیسے صحابہ کرام جنگل میں گئے، پورا جنگل خالی ہو گیا، صحابہ کے جیسے قدم پڑے، اللہ نے جو ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ جو ہے جو انسان جو جانور کی زندگی گزارتا تھا، ایک انسان جو وحشی کی طرح زندگی گزارتا تھا، صحابہ کرام نے جو ہے ان کی زندگیوں کو بدلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ہے یہ صحابہ بیٹھتے تھے، پہلے کیسے تھے کہ بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، پہلے مارتے تھے اور ہزاروں سال لڑائی کرتے تھے، لیکن جیسے حضور کی صحبت میں آئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ایسا پڑھا کہ جو ہے پورا ماحول بدل دیا، جو ہے عرب کی جو ہے زمین کو بدل دیا، عرب کی جو ہے تاریخ کو بدل دیا، اور ایسا بہترین معاشرہ بنا کہ پورے کے پورے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ حضور کا دین ایک دعوت نہیں تھی، حضور کی دعوت تو جو ہے پوری امت کے لیے تھی۔ اس لیے میں آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا، کیا کروں گا، ذرا دور سے بولیے، کون ہاتھ اٹھا، سب ہاتھ اٹھائیے، میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیے کہ ہم اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا دور سے بولیے نا، ذرا دور سے بولیے، ہم اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم جو ہے اس زمین سے جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ضرور نکلیں گے نا، 3 دن کے لیے نکلے اللہ کے راستے میں، 4 مہینے کے لیے تمام جو ہے دیکھیں امت کے حالات کیسے ہیں، پچھڑی ہوئی ہے۔ یہی نیت ہماری ہونی چاہیے کہ بچھڑے ہوئے بندوں کو جو ہے اللہ سے ملانا ہے۔ کیا ہے، ذرا غور سے بولیے، کس کو کس سے ملانا ہے، اللہ سے ملانا ہے۔ پچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے۔ جو شراب کی زندگی میں مست ہے ان کو شراب چھڑوا کر اللہ سے ملوانا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر گھر گھر جا کر نگر نگر جا کر لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آ جاؤ بے طلبوں کے پاس جا کر طلب پیدا کرنی ہے، ان کے اندر جا کر جو ہے کلمہ توحید کو جو ہے جگانا ہے۔ اس ایمان کا نور باقی رکھیے، ایمان کو جو ہے آج بھی جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی جو ابراہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے، انداز قصہ پیدا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن یقین تھا کہ اللہ جو ہے آپ کو ٹھنڈی بھی کر سکتے ہیں، آپ کو گرم بھی کر سکتے ہیں، مجھے آپ نے آگ میں ڈالا ہے، آپ میرے لیے یقیناً راستہ نکالنے والے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ ابھرتا ماحول ہے، فتنے والا دور ہے، گرم ماحول ہے، لیکن ہم کلمہ توحید کو بلند کریں گے، کلمہ توحید کو جو ہے ہر جگہ بلند کریں گے۔ حضور کا جو ہے دین ہماری زندگی کے اندر بھی اترے، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اترے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمہ توحید جو ہے مر مٹنے پر کلمہ توحید پر اپنا ایمان اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، اور زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کلمہ توحید کو بٹھا دے، جو ہے بٹھا دے، یقین بٹھا دے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت آ جائے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے دل کو منور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے آخر گزارش یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی سے یہی ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے لیے جو ہے ایمان کو مضبوط کر دے۔ فتنوں کے دور کے اندر جو ہے لوگ نہیں معلوم کسے کیسے پیاسے لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کلمہ کیا ہے، اللہ کے راستے کو نکلو گے۔ یہ ایک مبارک جماعت ہے، مولانا الیاس صاحب، مولانا معاف کیجیے 2 منٹ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رات کو جب بستر پر آتے تھے مولانا کی یہی قرآن تھی، یہی کہتے تھے جو ہے کسی کی سب جو ہے کیا کہہ رہے، کسی کی سب سو کے کٹے، کسی کی سب رو کے کٹے، کسی کی سب سو کے کٹے، کسی کی
سب رو کے کٹے مگر الیاس کی نہ سو کے کٹے نہ رو کے کٹے. سوؤں تو کیسے سوؤں, روؤں تو کیسے روؤں. جہنم کی طرف ایک طبقہ جا رہا ہے, ان کو کون بلائے گا, ان کو کون لائے گا, اللہ کے راستے میں کون ان کو لے جائے گا, بچھڑے ہوئے بندوں کو پاس کون جائے گا. یہی طلب مولانا الیاس صاحب میں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی طلب اور اکابرین کی جو طلب ہے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.